بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی کی زندگی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں ہی نہیں ہے، زندگی کے سارے اصول، کھانے پینے کے آداب، سونے کے، جاگنے کے، چلنے کے، پھرنے کے، شادی بیاہ، سارے آداب، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے۔ اس وبا میں کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کلو حلالا طیبا، حلال کھاؤ، خبیث چیزیں مت کھاؤ۔ خبیث چیزیں کھا کر، ناپاک چیزیں کھا کر اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو، گٹکا کھا رہے ہو، افیون، گانجا، شراب، کتا، بلی، خنزیر، نہ جانے حرام خبیث ناپاک چیزیں کھا کر تمہاری صحت کو بگاڑ رہے ہو۔ یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، صحت کی قیام کرو۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الصحۃ والعفاف والامانۃ وحسن الخلق، اللہ مجھے صحت مند رکھ۔ صحت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا غنیمتوں میں سے، اللہ کے نبی نے کہا صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، ناقدری مت کرو۔ اللہ چھین لے سکتا ہے، کتنی بھی وبا میں آپ کو مبتلا کر سکتا ہے، بیماری بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ لا علاج امراض کا شفا اللہ نے رکھا ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن شفا ہے، ہدایت کا نسخے کی میں حیات ہے۔ ہم کہاں بھاگ رہے ہو؟ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ اللہ کے نبی کا اصول تھا جب بھی کوئی آفت آسمان سے نازل ہوتی، لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے، خود روتے، رلاتے، گڑ گڑاتے، توبہ و استغفار کرتے، خیرات و صدقات کرتے۔ کیا کر رہے آپ؟ کثرت سے استغفار پڑھو۔ جس طرح صحت کی غنیمت کو سمجھایا اللہ کے نبی نے، دعائیں بھی کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام۔ اللہ، کیا جامع دعا ہے۔ رحمت للعالمین ایسے ہی نہیں بنا کر بھیجے گئے، آپ کی صحت کا، معاشرے کی اصلاح کا، آپ کے گھر کی اصلاح کی فکر کی۔ اللہ کے دربار میں دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام۔ اے اللہ، برص سے، سفید داغ کی بیماری، جذامی سے انگلیاں کرتے نا، اللہ، جنون پاگل، میرا بیٹا پاگل ہوا، اس کی بیوی پیٹ پاگل ہوئی۔ ارے پاگل پن سے، برص سے، جذامی سے، یہ مہلک امراض ہیں جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پورا کما کے جتنا بھی آپ ڈالیں گے ان بیماروں کے علاج کے لیے آپ آغاز نہیں ہو سکتے۔ وسیء الاسقام، ایسے دیگر مہلک امراض سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ کون مانگنا، کہاں مانگنا، کب مانگنا، کسرے موبائل میں سننے میں ٹائم۔ ارے موبائل سے بھی وائرس آ رہا، ڈاکٹر کا قول ہے صرف جمع ہوئے تو ہی وائرس نہیں، دور دور رہنا۔ اللہ کے نبی نے کہا چھینک صحت کی علامت، اس کے دو اصول بتائیں۔ جب چھینک آئے تو اللہ کے نبی نے کہا رومال لے کو، ٹیشو پیپر لے کو موچو، دوسروں کو اس کے ذرات سے محفوظ رہیں، خود بھی سیفٹی، دوسروں کو بھی سیفٹی کراؤ۔ ہاتھ دھو، کھانے سے پہلے اللہ کے نبی نے اچھی طرح ہاتھ دھو، برتن کو دھو، ڈھانپ کو رکھو، گھروں کو پاک رکھو، صحن کو پاک رکھو۔ آج گھر گندا، زبان گندی، جسم گندا، دل گندا، تو بیماریوں کا نزول نہیں ہوگا تو رحمتوں و آفتوں کا نزول ہوگا۔ گندی چیزیں کھا رہے ہو، صحت بگاڑ رہے ہو، بیماریوں کو دعوت دے رہے ہو۔
اسی طرح صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا، جو شخص، کون نہیں چاہتا صحت مند رہنا، کون نہیں چاہتا خوش رہنا، کون چاہتا بیمار رہنا؟ کس کی خواہش ہے جس کا بیٹا تڑپے اس کے سامنے بیماری کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اے نبی کے عاشقوں، نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص صبح 3 بار شام میں 3 بار یہ دعا پڑھے گا، اللہ کی طرف سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ لمبی دعا نہیں ہے، چھوٹی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں، پڑھیں گے نہیں، سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بیماری دے کر، مصیبتیں دے کر، اور یہ فیصلہ کر لو، اللہ کا حکم ہے موت جب آئے گی ایک لمحہ نہ پیچھے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تم موت کے ڈر سے مضبوط قلعے میں جا کر بیٹھ جاؤ گے تو موت بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی۔ ملٹری میں کتنے سیفٹی میں رہتے ہیں، ابھی ہندوستان کی رپورٹ ہے، ملٹری ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ وائرس پہنچ چکا ہے، داخل ہوا ہے، اس کا کھانا چیک، پانی چیک، سب چیک، اس کی صحت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری جان کی حفاظت کے بارڈر پر اپنی جان کا تحفہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ملٹری ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ داخل ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ دینا ہے تو اسی لیے اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے۔ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، خیرات و صدقات دو، اور صحت کا خیال کر لو، اپنے آپ کو، اپنی صحت کو مت بگاڑو۔ کثرت سے موبائل کا استعمال بھی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، آنکھ کی بینائی کو، دل و دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ذرات سے قوت مردگانی، قوت جسمانی، قوت توانائی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ کون سنتے؟ تو محترم سامعین کرام، اسی کی فکر میں آج ہماری حکومت ذمہ داران سیاسی کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آپ کو تمہاری صحت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، جبکہ 300 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک تعلیمات دی، یہ صحت امانت ہے، اس کا خیال کرو، اس کو نقصان مت پہنچاؤ، اللہ کے دربار میں رو دھو گڑ گڑاؤ اور اپنی صحت کا خیال کرو۔ تو محترم سامعین کرام، طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جو وقت اللہ رب العالمین نے جو زندگی گزارنے کا جو موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے صحت دیا، مال دیا، سکون دیا، چین دیا، تو اس کو چھیڑ خانی مت کرو، آلتو فالتو چیزیں کھا کر اپنی صحت کا سودا مت کر لو، نشاور چیزوں سے اجتناب کرو، حرام کھانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ورزش کرنے کے لیے، گھوڑ دوڑ کرنے کے لیے، کشتی کرنے کے لیے اللہ کے نبی خود ٹھہر کر کشتی کراتے تھے مسجد کے میدان میں۔ صحت مند رہنا، اللہ کے نبی نے کہا کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے، افضل ہے، کھڑ کر عبادت کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، حج کو جا سکتا ہے، پورے ارکان ادا کر سکتا ہے، بیمار ہے، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، سر چکرا رہا، بی پی، شوگر، فلاں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، کھڑنے نہیں ہوتا، کہیں پر صحت نہیں ہے۔ اسی لیے
اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کہا اللہ نے. قیامت کی صبح تک ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی بھی آفتیں بلائیں مصیبتیں آ رہی یا اللہ تمام عالم اسلام کے انسانوں کو ان جانی مالی نقصانات سے محفوظ و معمون رکھ لے. اے اللہ ہم کو صحت سے رکھ دے, جب ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما, ہمارے مساجد مدارس عیدگاہ قبرستان کی حفاظت عطا فرما, عزت کی زندگی عطا فرما, ذلت کی زندگی سے ہم تمام کو محفوظ و معمون رکھ لے. یا اللہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب عطا فرما, ان کی شفاعت کبریٰ کو ہمارے حق میں قبول کر لے. یا اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے, موت آئے تو کلمہ شہادت نصیب عطا فرما. جن کے بھی قریبی رشتہ دار ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی بیوی جو بھی اللہ کو پیارے ہوئی تمام مرحومین کی کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب عطا فرما. یا اللہ جب تک دنیا میں رکھے تمام مبلغ امراض سے محفوظ و معمون رکھ لے. جو بھی مریض اس میں بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما, عاجلہ عطا فرما, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کے خاندان والوں کو مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے, ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما, ہمارے گھروں میں گاؤں میں ملک میں شہر میں چین و سکون عطا فرما. یا اللہ جو بھی ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یا اللہ تمام کے ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.